ورحمة الله وبركاته. درس فقہ شافعی و کبریت الاحمد کا آغاز انشاءاللہ تعالی قرأت کلام پاک سے ہوگا۔ میں ملتمس ہوں کمسن قاری قرآن حبیب ابو بکر بن محمد رفیع مرغنی سے وہ قرأت کلام پاک پیش فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحمن يا رحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. ما شاء الله. اهدنا الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم. أحسنت حبيبي أبو بكر إن شاء الله. سبحان اللہ۔ نعت شریف پیش خدمت۔ دارالعما یہی ہے حریم خدا کے بعد، ہم کس کے در جائیں در مصطفیٰ کے بعد۔ اللهم صل وسلم عليه. نور کتنا خاک مدینہ سے دل ہوا، آئینہ کیسا صاف ہوا ہے جلا کے بعد۔ سبحان الله. روزے جزا سے قبل بات کریں گے آپ، جنت بھی آپ بخشیں گے اللہ کے بعد۔ سبحان الله. طیبہ ہے اس سقی دو عالم کا گھر جہاں، خالی کوئی فقیر نہ جائے صدا کے بعد۔ سبحان الله. مجھ کو طلب نہیں ہے شراب طہور کی، طرح زباں مدحت خیر الورا کے بعد۔ سبحان الله. جنگ جس کی بدر کے دن ابتدا ہوئی، جنگ جس بدر کے دن ابتدا ہوئی، وہ جنگ جا کے ختم ہوئی کربلا کے بعد۔ سبحان الله. کام آئے گا ضرور محمد کا واسطہ، دل کو عصر کا ہے اپنی دعا کے بعد۔ سبحان الله. ہے تو فضا بہشت کی بھی جان نواز ہے، یوں تو فضا بہشت کی بھی جان سبحان اللہ. کیا جی لگے مدینے کی آب و ہوا کے بعد۔ سبحان الله. سب کے خدمت تبادی فرماتے ہیں، ہم عاشقان آل محمد ہیں اے صبا، اللهم صل وسلم عليه. اے صبا زندہ رہیں گے نام ہمارے فنا کے بعد، إن شاء الله. ہمارے فنا کے بعد۔ ملتمس إن شاء ہوں الله. مولانا حبیب سہیل بن سعید الدروس صاحب سے وہ آج کے درس کا آغاز فرمائیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين الأفضلين أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله، بہت ہی مختصر اور پراثر ابتدا کے ساتھ، حمد، قرأت و نعت کے ساتھ ہم درس کے موضوع کی طرف آج تیزی کے ساتھ بڑھتے ہیں، اور مختصر احوال، کیونکہ درس منقطع نہ ہو اس کے خاطر، ورنہ کچھ کہیں پہ کمٹمنٹس ہیں جس کی وجہ سے
آج درس تھوڑا مختصر بھی ہوگا لیکن اس کی حقیقت کو پکڑے ہوئے رہے گا انشاءاللہ. تو ہم الحمدللہ پچھلے درس میں تلقین میت کے حوالے سے گفتگو کر چکے اور تلقین میت کا بیان جو ہے ہم نے مکمل کیا الحمدللہ. اس کے مسائل کو ذکر کیا. سو اس تعلق سے ایک مختصر انداز میں سوگ اور نوحہ گیری کے تعلق سے تھوڑی سے مسائل کا ذکر بھی کیا. انشاءاللہ اس کے میت کے اوپر سوگ کا تذکرہ بھی آئے گا، لیکن پہلے تعزیت کا بیان. تعزیت کنسولیشن کو کہتے ہیں، تسلی دینے کو کہتے ہیں. اور میت کے گھر والوں کو جس کے یہاں میت ہوئی ہے، انتقال ہوا ہے کسی کا، تو وہاں ان کے دل کو اطمینان بخش باتیں کرنا اور ان کے غم کو بانٹنا، یہ اس تعلق سے جو ابہامات ہیں، مبہم چیزیں ہیں، ان کو دور کرتے ہوئے شرعی اور صحیح تعلیمات اور مسائل اس کے تعلق سے آپ کے سامنے گوشہ گزار کیے جائیں. غرض کہ کسی مصیبت زدہ مسلمان بھائی یا بہن کے پاس جا کر اس کی تسلی اور تشفی کے لیے مناسب الفاظ کہنے کو اور میت کے حق میں دعائے خیر کرنے کو تعزیت کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ تعزیت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کریمہ ہے اور کار ثواب بھی ہے. ایک تو سنت بھی ہے، اس کے علاوہ بھی از خود یہ کار ثواب ہے، یعنی کہ ثواب کا کام ہے. تسلی تعزیت جو ہے، تعزیت تسلی دینے کو کہتے ہیں، تشفی دینے کو کہتے ہیں. جن کے پاس مصیبت آئی ہو، جن کے اوپر مصیبت ٹوٹی ہو. اب لوگ کیا کرتے ہیں کہ خاص طور پہ شمال ہند میں اور جو ہے مشرقی شمالی ہند کے پاس میں، مغربی شمالی ہند میں، مشرق میں بھی ہے، اور یہ سارا ندن پورشن، چاہے وہ ایسٹرن سائڈ ہو یا ویسٹرن سائڈ، یہاں پہ تعزیت کے نام پر ہندوستان میں تیمور بادشاہ کے زمانے سے ایک رواج چل پڑا ہے. وہ ہے علم رکھنا، علم بٹھانے کا. اور علم رکھنا اور علم بٹھانا، یہ اس کو تعزیت کہتے ہیں لوگ، اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ اور دیگر افراد و احباب اہل بیت کے خاندان نبوت کے اوپر جو مظالم ہوئے اس کی تعزیت ہو رہی ہے، جو بلکہ وہ تعزیت کی جگہ ایک تماشا بن رہا ہے جو کسی بھی طریقے سے شریعت کے موافق نہیں ہے. تو تعزیت ہرگز ہم اس کو نہیں کہتے. تعزیت شریعت میں بھی اور عموم میں بھی صرف تسلی اور تشفی دینے کا نام ہے، نہ کہ نوحہ گیری کرنے اور ایک قسم کی ایک علامتیں بنا کر بٹھا لینے اور تماشے کرنے، خرافات کرنے. شریعت کے اندر اس کا نام نہیں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے مسلمان بھائی کی مصیبت میں تعزیت کرے گا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے کرامت اور بزرگی کا جوڑا پہنائے گا، یعنی لباس پہنائے گا. تو فَأَلْبَسَ اللَّهُ لِبَاسَ الْكَرَامَةِ کہ اللہ تعالیٰ اس کو لباس کرامت اور بزرگی پہنائے گا، صرف اس کے لیے کہ جو کسی مسلمان بھائی کی جا کر تعزیت کرتا ہے. بھائی سے مطلب بھائی نہیں ہوتا، بہن جو بھی ہو، ہر مسلمان کا ایک دوسرے کو تعزیت پیش کرنا. دوسری روایت میں ہے کہ جو کسی بھی مصیبت زدہ کی تعزیت کرے گا
اسی کے برابر یا مثال ثواب ملے گا جو کہ مصیبت زدہ صبر و شکر کرتا ہے. تو اس صبر و شکر سے کام لینے والے کا جو اجر و ثواب ہوتا ہے اسی کی مثل اجر و ثواب تعزیت پیش کرنے والے کا ہے. مستحب ہے کہ میت کے تمام اقارب کو چھوٹے بڑے مرد عورت سب کی تعزیت کی جائے. یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ کسی ایک شخص کے لیے جا کر تعزیت پیش کر دیں. ہاں ہرچند کہ آپ نامحرم کی طرف نہ بڑھیں تو محرم ہوتے ہوئے جن تک آپ اہل خانہ سے ملاقات کرنے کی شریعت آپ کو اجازت دیتی ہے ان تمام کو تعزیت پیش کرنا یہ مستحب ہے، سوائے جوان عورت کے، کیونکہ اس کی تعزیت سوائے اس کے محرم رشتہ داروں کے کوئی اور نہیں کرنا چاہیے. اجنبی لوگ اس کی تعزیت کریں تو یہ مکروہ، اور اجنبیوں کی تعزیت کی جائے تو حرام ہوگا. تعزیت کے اندر جو الفاظ کہے جاتے ہیں، جو سنت ہے وہ یہ ہے کہ اعظم اللہ اجرکم واحسن عزاکم وغفر لمیتکم وجبر مصیبتکم او اخلف علیکم والبقاء للہ، کہ اللہ تمہیں بڑا اجر دے، تمہارے غم کو اللہ تعالیٰ بہتر کر دے، بہتر چیز سے بدلے، اور تمہاری میت کو بخش دے، اور تمہاری مصیبت کی شکستگی جو ہے اس کو، یعنی جو ٹوٹا ہوا پن ہے اللہ تعالیٰ اس ٹوٹے ہوئے پن کو جوڑ دے اور تم کو نعم البدل عطا فرمائے، اور باقی صرف اللہ رہنے والا ہے. 3 دن تک تعزیت سنت ہے. اگر ان دونوں میں سے کوئی غائب ہو تو اس کی حاضری کے بعد، یعنی کہ اگر آپ یہ 3 دن میں آپ موجود نہ ہو تو جب بھی آپ جو ہے حاضر ہوں گے تو آپ جب بھی واپس حاضر ہوں گے آپ کو چاہیے کہ جب بھی آپ کو موقع ملے تعزیت پیش کر دیں تو ثواب حاصل ہو جائے. میت کے پڑوسی یا دور کے رشتہ دار اگرچہ وہ دوسرے شہر میں رہتے ہوں، اگر میت کے گھر والوں کے لیے اس دن جس دن ان کے اوپر انتقال، ان کے پاس میں انتقال ہوا ہے، یا اس رات کے کٹنے کے لیے اگر کوئی کھانا وغیرہ پکا کر لائیں اور ان کو کھانا کھلائیں تو یہ سنت ہے، اور انہیں اصرار کر کے اور سمجھا کر کھلانا اور بھی زیادہ بہتر ہے کہ بھوکا رہنے یا غم کے اظہار میں اپنے آپ کے اوپر ظلم کرنے کا نام محبت نہیں ہوتا. جن کا بھی انتقال کے اوپر افسوس جتایا جاتا ہے، غم جتایا جاتا ہے، کیونکہ یہ خلاف شریعت ہے کہ آپ اپنی ضروریات کو پورا نہ کریں اور غم کا اظہار کریں. اور اگر کوئی کھانا کھاتا ہے، اسی طرح کسی کے ہاں انتقال ہوا ہے لیکن وہ اپنے آپ کو سمجھا کر اپنے قلب کو بڑا مغموم قلب کو بڑا سنبھال کر اگر وہ کھانا وغیرہ سب کے ساتھ بیٹھ کر کھاتا ہے، یا جو ہے لوگوں کو بڑھ چڑھ کر گھر پر ان کے دور دراز سے چل کے آنے والوں کو کھانا کھلاتا ہے، برائے سال ثواب ہی صحیح یا جیسا ہو، تو اس کے اوپر یہ نہ سوچنا کہ اس کو غم نہیں ہے. اس کے دل کا غم اس کے دل میں ہوتا ہے. غم کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ سب کچھ چھوڑ دے، روتے ہوئے لوگوں کے اوپر گر جائے یا کھانا پینا چھوڑ دے، اس کو غم نہیں کہتے. ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے کہ جو شخص اپنے غم کو اپنے اندر دبا کر اگر وہ اپنی ذمہ داریوں کو پوری کرتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کو اتنا اثر نہیں پڑا یا غم نہیں پڑا. تو یہ تمام
لا یعنی گفتگو ہے اور بیکار ہی کا مشغلہ ہے کہ آپ ایسی گفتگو میں ہیں جو گفتگو آپ کو فائدہ تو نہیں دے گی، ابھی الٹا گناہ کا، کہ آپ کسی کے لیے بدگمان ہو رہے ہیں اور یہ گناہ اور وبال آپ کے سر پر ہوگا۔ ہاں لیکن اگر کسی کے اوپر غمی کا حال ہے، کھانا نہیں کھاتا ہے، اس کو سمجھانا چاہیے شرعی طور پر، اس کی رہنمائی کرتے ہوئے یا اس کو یاد دلاتے ہوئے اس کو کھانے پینے کی طرف اصرار کر کے بٹھانا، اس کو کھانا کھلانا، یا ان کے گھر میں کھانا پکانے کا موقع نہ ہو تو پھر کھانا پکا کر لے جانا، یہ بہتر ہے۔ لیکن کہیں سے شریعت میں یہ قانون نہیں ہے کہ جس گھر میں میت ہوئی ہے اس گھر میں چولہا نہیں جل سکتا یا کچھ پکوان نہیں ہو سکتا، بلکہ یا کچھ کوئی اچھا کھانا نہیں بنا سکتے، ضروری نہیں ہے ایسا کوئی شرط نہیں ہے شریعت کی، بلکہ جس دن انتقال ہوا ہے اسی دن بھی اگر وہ بہتر سے بہتر کھانا پکوان کر کے کھلانا چاہیں تو غرباء میں، یتیموں میں، اپنے اہل و اقارب میں کھلا سکتے ہیں برائے سال ثواب، اس کے اندر کوئی ممانعت نہیں۔ میت کے قریبی رشتہ داروں کا گھر میں بیٹھنا کہ لوگ ان کی تعزیت کو آئیں، یہ مکروہ تنزیہی ہے، ٹھیک ہے۔ کچھ لوگ خاص طور پر تعزیت کا ایک ماحول بنا کر بیٹھے ہوئے تھے تاکہ لوگ ان کی تعزیت کریں، تو یہ مکروہ تنزیہی ہے جو کہ حرام کے قریب ہو جاتی ہے۔ حرام کے درجے سے کم درجہ جس کے اندر گناہ کا شائبہ ہوتا ہے اس کو مکروہ تنزیہی کہتے ہیں، جو گناہ کے قریب ہو، یعنی گناہ نہیں ہوتے ہوئے گناہ کے قریب ہو جاتا ہے، یعنی سخت ترین ناپسندیدگی کہیے۔ ورنہ تو احناف کے ہاں، حنفی حضرات کے ہاں حرام کے بعد مکروہ تحریمی اور مکروہ تحریمی کے بعد مکروہ تنزیہی کا درجہ ہوتا ہے، تو شافعیہ میں حرام کے فوری بعد مکروہ تنزیہی گناہ کے عین موافق ہوتا ہے، یا تو حرام ہوتی ہے چیز یا تو ناجائز ہوتی ہے۔ ناجائز کے بعد میں اگر کوئی درجہ آتا ہے شافعیہ میں تو وہ مکروہ تنزیہی کا ہے۔ انتقال جس مکان میں ہوتا ہے ان مکانوں کے دروازے یا عام گزرگاہوں پر بچھونے بچھا کر اور یہ جو ہے نا بینچیں لا کر، بینچیں جو ہوتی ہیں خاص طور پر لا کر بیٹھنا اور ایک سوگ اور نوحے کا اہتمام کرنا، اور کرسی وغیرہ، اب مہمان زیادہ ہو جاتے ہیں تو کرسی ڈالی جاتی ہے تاکہ لوگ بیٹھ سکیں شرکت جنازہ نکلنے تک، لیکن اس کے بعد میں ایک ماحول بنا کر بیٹھنا، یہ بھی ہندوستان کے کافی جگہوں پر ہوتا ہے، کہ خاص طور پر کہ یہ تو خیر شہروں میں ہوتا ہے کہ کرسیوں وغیرہ کا انتظام کر لیتے ہیں، کچھ کر لیتے ہیں۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں خاص طور پر بینچیں وغیرہ بچھونے اور گادیاں لگاتے ہیں، اور ایک خاص طور پہ تعزیت کا ایک ماحول بن جاتا ہے، تو ایسا کرنا یہ بھی مکروہ تنزیہی ہے، بلکہ اپنے کام کاج میں چلتے پھرتے رہنا چاہیے ہر ایک کو، اور جو کوئی خاص طور پر جنازہ اٹھنے تک اگر کوئی آ کر شریک ہے تو اس کے لیے وہ مہمان ہے آپ کا، اس کے اکرام کے لیے آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کے گھر میں کوئی ایسا انتظام کہ تعزیت والوں کے لیے ایک جگہ چھوڑی جائے، یا وائٹ ہی بچھا کر چھوڑ دیتے ہیں، یا فلاں ہی کچھ کر دیا جاتا ہے، خاص عمل ہوتے ہیں، ایسا کوئی اسلام میں، شریعت میں حکم نہیں ہے۔ مردوں اور عورتوں کی تعزیت کے لیے کسی مخصوص جگہ بیٹھے رہنے کی کراہت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اسی طرح پھر امام شافعی اور تقریباً تمام ہی فقہاء شافعیہ نے اس کو مکروہ فرمایا ہے، اور علامہ رملی نے
امام نووی نے اور علامہ امام اردبیلی نے، یہ تمام فقہائے شافعیہ کے عظیم منابر ہیں، ان تمام افراد نے ان کو سخت مکروہ جانا ہے۔ میت کے گھر والوں کا کھانا پینا میت کے اگر گھر والے جو ہے کھانا پکا کر لوگوں کو کھلاتے ہیں تو اس کے اندر کراہت تو نہیں ہے، گناہ بھی نہیں ہے، لیکن اس کو ایک نوحہ گیری کا منظر بنا دینا یہ ضرور مکروہ ہے۔ تو کھانا برائے ایصال ثواب کھلایا جاتا ہے، جیسا کہ حیدرآباد میں اور بہت سارے مقامات پر ایک عام طرز ہے، لیکن نوحہ گیری کی طرز پر کام کرنا یہ مکروہ ہے، جیسا کہ ایک روایت ہے جو حضرت جریر بن عبداللہ البجلی جو ہے روایت فرماتے ہیں کہ ہم میت کے گھر والوں کو کھانا پکا کر کھلانا، وہاں جمع ہونا، نوحہ کرنے کی جو ہے نا کوشش کرنا، یہ چیزوں کو گناہ سمجھتے تھے۔ میت کے گھر والے پہلے دن میت یعنی کہ جس دن میت ہوئی ہے اس پہلے دن اور تیسرے دن، تیجا، 8ویں دن، 8واں، 7واں، یہ 10واں، 40واں وغیرہ کے کرتے ہیں اور جو ہے نا جمع ہوتے تھے۔ یہ علامہ جریر کا جو ہے نا اپنا تجزیہ ہے، اور ان کے وقت میں جو چیزیں ہو رہی تھیں یہ اس کا تجزیہ کرتے ہوئے بیان فرما رہے ہیں کہ لوگ جمع ہوتے تھے اور نوحہ گیری کرتے تھے، کھانا بھی پکایا جاتا تھا، ان کو کھلایا جاتا تھا اور نوحہ گیری ہوتی تھی۔ تو اس نوحہ گیری کے تعلق سے کہا کہ یہ جو چیزیں ہوئی ہیں یہ سخت ہمارے ہاں مکروہ مانی جاتی ہیں، اور سب کو جمع کرنا اور جمع کر کے اس پر اس انداز کے ساتھ میں نوحہ کرنا، یعنی کھانے کے انتظام کے تعلق سے جمع ہونا اور دعوت کے نام پر جمع ہونا اور رون راٹ ہونا، لوگوں کا آپس میں میت کے احوال کو یاد کر کے کثرت سے رونا، یہ تمام چیزیں مکروہ ہیں شریعت۔ اچھائیوں کو یاد کرنے کا حکم ہے اسلام میں، اچھائیوں کو یاد کر کے برائے ایصال ثواب اگر کھانا کھلایا جائے تو یہاں پہ کراہت ختم ہو جاتی ہے، لیکن ایصال ثواب کا نام لے کر لوگ اگر پھر نوحہ کریں گے تو پھر یہ مکروہ ہو جائے گا، اور جتنوں نے دعوت کی ہے ان تمام کو اس کا وبال پہنچے گا کہ وہ خاص طور پر غیر شرعی کام کرنے کے لیے جمع ہوئے۔ احناف میں بھی یہ افعال ناجائز اور بدعت قبیحہ کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسا کہ رد المختار میں ابن عابدین شامی نے اور فتح القدیر میں اور منہاج میں حضرت عبد الرحمن بن عبداللہ سراج الحنفی جو تھے، جو مفتی مکہ المکرمہ بھی ہوئے اور احناف کے بہت بڑے فقیہ ہوئے، ان کی کتابوں میں بھی اور خادم الشریعہ وغیرہ میں، بزازیہ میں بھی یہ مسائل ذکر شدہ ہیں۔ اور اسی طرح مفتی جو ہے سادات مالکیہ کے مفتی اور حنابلہ کے مفتیان کرام کے یہاں بھی یہی فرمان کو ترجیح ہے کہ نوحہ گیری کے لیے جمع ہونا جو ہے، نوحہ گیری کے نام پر اکٹھے ہونا، دعوتیں کرنا اور نوحہ کرتے ہیں، سینے پیٹتے ہیں، یاد کرتے ہیں، روتے ہیں، چیختے ہیں، چلاتے ہیں، یہ ساری چیزیں سخت ترین بدعت قبیحہ ہے، ان کو نہیں کرنا چاہیے۔ اہل سنت والجماعت کے علماء کرام ایسی ہی دعوتوں کے متعلق فرماتے ہیں کہ یہ سب دکھاوے اور ناموری کے کام یہ کام ہے اور ناجائز
اور بدعت مکروہہ ہیں، ان سے بچنا لازم اور ضروری ہے۔ اعانت الطالبین میں یہ بھی مسئلہ ذکر فرمایا گیا ہے کہ تعزیت کے لیے اکثر عورتیں، رشتہ دار جمع ہوتے ہیں اور روتے ہیں، پیٹتے ہیں، نوحہ کرتے ہیں، انہیں کھانا نہیں دیا جائے، یا کبھی کچھ لوگ نہیں دیتے ہیں، کچھ جگہ پہ پکاتے ہی نہیں ہیں کہ ہم نوحے میں ہیں، کہتے 40 دن تک چولہا نہیں جلنا کہتے ہیں، کوئی کچھ تماشے کی باتیں کرتے ہیں۔ یہ حرام ہے، اور جو کوئی جمع ہوگا وہ بھی گناہ پر مدد کرنے کی وجہ سے گناہگار ہو جائے گا۔ نوحوں کے تعلق سے جمع ہو، نوحہ گیری سے روکیں، تسلی دیں، تشفی دیں، اور برائے سال ثواب تو آپ 7واں 8واں کی بات ہی نہیں ہے، آپ کبھی بھی کر سکتے۔ حدیث میں روایات ہیں کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین اہل میت کے یہاں جمع ہونے اور ان کے لیے کھانا تیار کروانے کو بھی مردے کے لیے نوحہ کرنے میں شمار کرتے تھے، جیسا کہ یہ روایات ابن ماجہ میں بھی، سنن ابن ماجہ میں بھی مذکور ہے۔ اور ظاہر ہے کہ نوحہ گیری حرام ہے، نوحہ کرنے والے کو کھلانا بھی حرام ہوگا۔ ہاں اگر محتاجوں کو دینے کے لیے کھانا پکوائیں تو حرج نہیں، بشرط یہ کہ یہ کام کوئی عاقل بالغ اپنے خاص مال سے کرے یا ترکے سے کریں تو سب وارث ہوں گے اور راضی ہوں، سب وارث بھی بن جائیں، راضی بھی ہوں۔ اور اگر وارثوں میں کوئی یتیم یا کوئی بچہ نابالغ ہو یا بالغ ہو مگر سب موجود نہیں یا سب موجود ہیں تو ان سب سے اجازت نہ لی جائے، یا میت قرضدار ہو یا محجور علیہ کے مال سے کھانا پکوانا، یہ سب خیر خیرات کرنا، یہ سب حرام ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ یتیموں کا مال یوں بے دریغ اڑانا، دوسروں کا مال بلا اجازت تصرف میں لانا، یہ خود ناجائز اور حرام ہے۔ تو یہ آخری جملہ خاص طور پہ ان احباب کے لیے ہے جو کسی کے گھر میں ان کو تصرف ہوتا ہے، چاہے وہ ان کے دوست کا گھر ہو یا کوئی قریبی ان کا ایسا رشتہ دار یا بھائی ہو کہ جس سے ان کی بہت خوب جمتی ہو، تو ان کے لواحقین کا خیال کیے بغیر اگر ان کے مال میں سے تصرف کر کے لوگوں کو برائے سال ثواب کھلایا جائے تو بھی حرام ہو جائے گا۔ ہند و پاک کے اکثر گھرانوں میں رواج ہے کہ میت کے دن کہ جس دن انتقال ہوا، روز وفات کیا کرتے ہیں کہ اس کے اعزا و قریب یا احباب کی عورتیں اس گھر میں جمع ہوتی ہیں، اور پھر کچھ دن، کچھ دوسرے دن، کچھ تیسرے دن بھی جمع ہوتے ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں، اور بعض 40ویں تک بیٹھے رہتے ہیں، گھر میں ڈیرا جما دیتے ہیں۔ تو یہ ڈیرے غم کو آسان کرنے کے لیے ہوں تو بھلے مانے جائیں گے، لیکن باضابطہ اس کو یہ رواج دے دینا اور لوگوں کا چپ بار بار جمع ہونا، رشتہ دار ہوں، احباب ہوں، اور اس کو ایک نوحہ گیری کی شکل بنا دینا، یہ خراب بات ہوگی، بہت خراب بات۔ اس مدت اقامت جو کچھ وہ بیٹھتے ہیں اور اس طرح جمع ہو جاتے ہیں یا کچھ دنوں تک 40واں کر کے جاتے، پھر کچھ ایسا ہو جاتا یا کسی کے پاس میں اپنے ہی ایک احکام بنے ہوئے ہیں، تو یہ ساری چیزیں اس مدت میں عورتوں کے کھانے پینے اور پان چھالیہ کا اہتمام جو اہل میت کرتے ہیں، اور یا وہ خود اپنی پاندان لے کر پھرتے ہیں، تو یہ سب جس کے باعث اگر ان کی وجہ سے کوئی بھی آ کر گھر میں بیٹھے تو ان کی وجہ سے میت کے گھر والوں کے اوپر بار ہو جائے اور وہ زیر بار ہو جائیں، تو ان کے متعلق علماء اکرام فرماتے ہیں کہ
یہ عورتیں جو کہ جمع ہوتی ہیں یا مرد جمع ہوتے ہیں ناپسندیدہ اور خلاف شرع جو کام کرتی ہیں، جیسا کہ کرنا اور رونا، چلانا، پیٹنا، بناوٹ سے منہ ڈھانپنا وغیرہ، یہ سب نوحہ ہے اور یہ سب حرام ہے۔ اور کچھ لوگ تو رونا نہیں آتا تو پتہ نہیں لوگ کیا کہیں گے، یہ سوچ کر بھی رونے لگ جاتے ہیں۔ عجیب بات ہو گئی ہے۔ تو ایسے بھی لوگوں سے سابقہ ہوا کہ جن کے پاس میت ہوئی ہے، لوگ کیا سمجھیں گے اگر میں نہیں رہوں گا، تو لہذا ایک عجیب حرکتیں کرتے ہیں، منہ بنا بنا کر رونے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ سب نوحہ ہے، حرام ہے۔ میت کے عزیزوں اور دوستوں کو بھی جائز نہیں ہے کہ انہیں کھانا بیچیں یا کھانا یعنی 40 دن تک آپ نہ پکاؤ، اور یا فلاں دن تک نہ پکاؤ کہ یہ آپ کے نوحہ کے دن ہیں یا غم کے دن ہیں، چولہا نہیں جلنا چاہیے لہذا ہم بھیجیں گے۔ ایسا خاص طور پر اہتمام کر کے ان کو روکے رکھنا اور غیر شرعی چیزوں کی طرف ان کو اصرار یا مدد دینا، یہ گناہ کا عمل ہوگا اور یہ سرے سے ناجائز بھی ہے۔ اور اس ناجائز مجمع کے لیے اور زیادہ ناجائز یہ بھی ہوگا کہ لوگ کسی کو غیر ضروری مسائل سکھائیں، اور مثلا ٹی وی نہیں دیکھتے 40 دن تک، یا عورتیں جن کے شوہر کا انتقال ہوا ہے تو بیوہ عورتوں کو بتایا جاتا ہے کہ عدت گزرنے تک تم کھانا نہیں پکا سکتی، تمہارے ہاتھ سے یہ نہیں ہوگا، وہ نہیں ہوگا، اس کی چوڑیاں پھوڑنا یا چوڑیاں اتارنا یا فلاں کرنا، یا یہ کہنا کہ تم فلاں رنگ کے کپڑے نہیں پہن سکتے، یہ نہیں پہن سکتے، یہ سب ناجائز اور ناجائز کے اوپر ناجائز عمل ہوگا اور بہت سخت گناہ گاری کا عمل ہے۔ لہذا عدت میں اور بیوہ کو صرف اپنے گھر میں رہنے کا حکم ہے، اس کے علاوہ یعنی شوہر کے گھر میں رہنے کا حکم ہے، اس کے علاوہ اس کے اوپر کوئی دوسری پابندیاں نہیں۔ ہاں لیکن ٹھیٹھی ٹھاٹا اور مذاق آوازوں سے کرنا یہ اس کے لیے ناجائز عمل ہوگا۔ اکثر لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ ایسی رسمیں اور بیہودہ رواج کے باعث اپنی طاقت سے زیادہ ضیافت کا اہتمام کر بیٹھتے ہیں، یہاں تک کہ میت والے بیچارے اپنے غم، اپنی مصیبت کو بھول کر اس آفت میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ اس میلے کے لیے اب کھانا پان چھالیاں کہاں سے لائیں، اور بارہا ضرورت قرض لینے کی پڑ جاتی ہے۔ ایسا تکلف شریعت کو کسی جائز کام، کسی پسندیدہ کام کے لیے بھی ایسا تکلف شریعت نے قبول نہیں کیا ہے۔ یعنی جائز کاموں کے لیے بھی ایسا تکلف اٹھانا اور قرض لینا اور اپنے نفس کے اوپر گراں گزار کر اتنا سب ضیافت کرنا، اس کو شریعت نے اچھے کاموں کے لیے بھی اختیار کرنے کے لیے پسند نہیں کیا، اور ہرگز پسند نہیں ہے شریعت میں کہ ایک رسم میں ممنوع کے لیے اتنا بار اٹھایا جائے۔ پھر اس کے باعث جو دقتیں پڑتی ہیں بالکل ظاہر ہیں کہ کیا کیا ہو جاتا ہے۔ اگر سودی قرض ملا ہو تو حرام اور خالص ہو گیا کہ یہ خالص حرام ہے، اور معاذ اللہ تعالی کی لعنت کے بھی حقدار بن جاتے ہیں، اور پورا حصہ ملا کے جو بلا ضرورت شرعی سود دینا بھی سود لینے کے مانند ہے، باعث اور یہ باعث لعنت ہو جاتا ہے، اور طرح طرح کی انسان اذیتوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، دنیا اور آخرت کی برکتوں سے محروم ہو جاتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو
توفیق بخشے، عطا فرمائے کہ ایسی تمام رسمیں یک لخت جو ہے ہمیں یک بارگی فی الفور جو ہے اس کو ختم کر دینی چاہیے، اور جن میں اللہ تعالیٰ ان کے اپنے دین کی اللہ تعالیٰ خالص فرما برداری دیتے ہوئے ہمیں اپنے دین اور دنیا کا نقصان نہ کرنے، اور تان اور بیہودہ قسم کی چیزوں اور مراسم کا لحاظ نہ کرنے، اور شریعت کے عین مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگرچہ صرف ایک دن یعنی پہلے ہی روز عزیزوں اور ہمسایوں کو سنت ہے کہ اہل میت کے لیے اتنا کھانا پکوا کر بھیجیں جسے وہ 2 وقت کھا سکیں، اور اصرار کر کے ان کو کھلانا بھی چاہیے، مگر یہ کھانا صرف اہل میت ہی کے قابل بنائیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ برعکس کہ اگر میت کے گھر والے ہی خود ان کے پاس اتنا اضافی مال ہو کہ وہ جو ان کے موجودہ مال میں سے، چاہے وہ دال چاول کیوں نہ ہو، اگر وہ ان کے پاس ان کی آسانی کے اعتبار سے ان کے روزمرہ کے کھانے کے علاوہ جو مال ہو، اس مال سے بغیر کسی کے حق کو مٹائے کے اگر وہ اس میں سے نکال کر دوسروں کو کھلا سکتے ہیں اصحال ثواب کے لیے، تو اس کے اندر کراہت نہیں ہے۔ لیکن رشتہ داروں کا میلوں کے لیے کھانا بھیجنا ضروری نہیں ہے، ہو جاتا ہے، لوگ پورے میلے کا انتظام کرتے، اور ہم بار بار یہی لفظ استعمال کریں گے کیونکہ یہ ہمارے نزدیک بھی میلہ ہی ہے۔ آپ کہیں کہ ہم اچھا کرنے آئے تھے، یہ کرنے آئے تھے، وہ کرنے آئے تھے، تو یہ تماشے کی باتیں اپنے پاس ہی رکھیں، اور اپنے آپ کو جو اچھا کرنے آیا ہے وہ چاہے 2 کھجور سے ہی جائے میت کے گھر والوں کو، ابھی الٹا دے کر آئے، نہ کہ ان کے اوپر بوجھ بن کر آئے۔ اور بس واللہ هو الہادی العلی العظیم، کہ ہم انہی چند مسائل کے اوپر تعزیت کے بیان کا اکتفا کرتے ہیں، اور آج کے درس کے اوپر بھی اتنا ہی اکتفا کرتے ہیں۔ اگر کوئی سوالات رہ گئے ہوں تو 5 منٹ کے وقفے میں اگر احباب کوئی سوالات کرنا چاہیں تو ضرور کر سکتے ہیں، انشاءاللہ ان کو شامل کر لیا جائے گا۔ تعزیت کے مسائل میں سے اگر کسی کو سوال ہو تو تعزیت ہی کے تعلق سے خاص رکھیے، انشاءاللہ آئندہ درس ہم زیارت قبور کے حوالے سے، موت کی تمنا کرنے کے تعلق سے جو اکثر لوگ کر بیٹھتے ہیں، اللہ موت تو بھی دیتے، یہ تو بھی کر دیں وغیرہ وغیرہ، انشاءاللہ ہم اس کے تعلق سے آئیں گے، سوگ کے بارے میں بھی کچھ بیان کریں گے انشاءاللہ آئندہ درسوں میں۔ لیکن فی الحال تعزیت کے حوالے سے جتنا ہم نے آج کہا ہے اس میں سے کوئی سوال ہو تو ضرور پوچھیں، اگر سوالات نہیں ہوں تو پھر ہم درس کا اختتام کر دیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تعزیتی الفاظ کے لیے جیسا کہ بعض اصحاب جن کے پاس اعظم اللہ اجرکم آپ نے بھی فرمایا، تو کیا اور کوئی مخصوص لفظ گلے ملتے ہوئے، جیسے ہم لوگ اردو میں اللہ مغفرت فرمائے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، تو اللہ آپ لوگ کو صبر دے، استقلال دے وغیرہ جیسے الفاظ کا استعمال کر کے تعزیت دی جا سکتی ہے۔ بہتر ہے کہ اگر یہ طریقہ تو اہل عرب میں بھی عام ہے کہ یہ الفاظ جو ہم نے بیان فرمائے تھے وہ الفاظ جو ہے سنت کے موافق اور بہترین الفاظ ہیں۔ باقی اور اللہ ان کے اجر کو بڑھائے کہ ان کے پاس میں غم ہوا ہے، وہ اس پہ صبر کریں گے، اللہ ان کو اجر دے، اور اللہ ان کے اجر میں بڑائی بھی کرے، اللہ اور بڑے سے بڑا اجر عطا فرمائے۔ بہت ساری دعائیں ہیں، کوئی دعائیہ کلمات بھی ان کے لیے
سنت تعزیت کے اندر ہی شامل ہوگا. تو اگر کوئی اور جی حضرت. ورنہ وہ لوگ جو تعزیت کے نام پہ گلے لپٹ لپٹ کر روتے ہیں اور بہت اچھے تھے، کیا ہو گیا، اس کو رونا نہیں آتا، یہ اپنے طریقے طرح طرح کے منہ بنا کے جو ہے سامنے والے کے اندر غم کا کہ جو ہے نا دریا کو بڑھاتے ہیں یا اس کو زخموں کو اور مسلنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ سب غلط ہے. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. تو ہاں تسلی دے، سینے سے لگائیں ان کے سینے کو، غم کو کم کر دے، کافی ہوگا. جی حضرت، بس تعزیتی کلمات کے ساتھ دعا. کوئی اور سوالات ہو؟ تو ہمارے نگران مجلس کی بالتاخیر ہمارے ساتھ میں شمولیت کے اوپر بہت شکر گزار اور ممنون ہے، اور ان کی موجودگی کے ساتھ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں صحت و سلامتی دے. خاص طور پر ہمارے حبیب فاروق صاحب سے مراد ہے، اللہ انہیں صحت دے، عافیت دے، اللہ انہیں صبر دے ان کے تمام مصائب پر. اسی طرح تمام ہی حاضرین کے مصائب پر اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو صبر کرنے کی توفیق دے. اور جن کے ماں باپ وصال فرما گئے، اللہ انہیں خاصا صبر عطا فرمائے. جن کی اولاد ان کے سامنے وفات پا گئی، اللہ انہیں بھی صبر دے، استقلال دے، شکر گزاری دے کہ نعمت دی بھی اللہ نے تھی، لی بھی اللہ نے. اچھے رفیق اللہ نے دیے، اچھے رفیق اللہ نے لے بھی لیے. اس کا شکر ہے کہ ہمیں ویسے رفیق دیے تو تھے کم سے. اسی طرح جن کی اولاد نافرمان ہے، اللہ تعالیٰ ان کے بھی صبر کو اور ان کے اجر کو بڑھائے. جن کے ماں باپ غلط راستے پر ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں بھی صبر دے اور انہیں بھی صلاحیت دے کہ اللہ انہیں بھی ہدایت کے راستوں پر لائے. اور اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اور ناظم محفل کو اور حاضرین مجلس کو اللہ صحت و عافیت دے، عمر دراز دے. اور اللہ تعالیٰ ان تمام کے مقاصد کو پورا فرمائے. جتنے مصائب ہوں اللہ تعالیٰ ٹال دے، سکون دے، اطمینان دے، شریعت اور سنت کی پابندی دے، اللہ تعالیٰ کے راستے کی پیروی دے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا نمونہ بنائے، اہل بیت کی محبت اور اہل بیت کی سیرت کا عملی جامع اللہ تعالیٰ بنا کر رکھے، صحابہ کی محبت دے، ادب دے. اور اسی طرح خالص اہل سنت والجماعت کی عقائد اور تعلیمات پر عمل پیرا رہنے کی توفیق دے. ہمارے پیران طریقت کو اور بالخصوص سیدی و شیخی و مرشدی حبیب مجتبیٰ بن جعفر العیدروس طول اللہ عمر، اللہ تعالیٰ انہیں صحت و عافیت کے ساتھ عمر دراز دے. اس سلسلہ بعلویہ اور سلسلہ عیدروسیہ کے خدمات گراں قدر احیاء جو آپ کے ذات مبارکہ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے قائم و دائم رکھی، اللہ اسے ہمیشہ سلامت رکھے. ویسی ذات کے حوالے سے جتنے شر ہو، فتنے ہو، اللہ تعالیٰ دور کر دے. اسی طرح تمام خالص پیران طریقت احباب اور باب تصوف کو سلامتی دے، اور جتنے گمراہ راستوں کی طرف پیروی یا اس طرف رجحان والے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں راہ راست پر ہمیشہ قائم و دائم رکھے. وصلی اللہ علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ بارک وسلم. والفاتحة على حضرة النبي سيدنا محمد الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 اللهم آمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تدع فينا ولا منا ولا معنا ولا من أمة سيدنا محمد شقيا ولا محروما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على النبي الأمجد رسول الله سعد سيدنا محمد وآله وصحبه بارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. ایک سوال بالتاخیر ہمارے ساتھ شامل تھا، اس کو جواب دیتے ہوئے ختم کرتے ہیں.
کہ السلام علیکم، وعلیکم السلام، میت کو کتنے وقت تک رکھ سکتے ہیں گھر میں؟ تو میت کو جلد سے جلد رخصت کر دینا یہ سنت ہے، اور یہی صحیح ترین عمل ہے میت کے بھی حق میں۔ اب اس کے زیادہ سے زیادہ تو ہم کچھ بول ہی نہیں سکتے، لیکن کم سے کم وقت میں اس کو رکھیں تو زیادہ بہتر ہے۔ جب تک بھی کوئی آپ کے پاس ایسا عذر ہو کہ آپ کو کسی وجہ سے رکھنا پڑ رہا ہے، تو کسی کے انتظار میں، یعنی کہ غسال کا انتظار ہو رہا ہے کیونکہ کسی کو غسل دینا نہیں آتا، کفن کا انتظار ہو رہا ہے، یا کوئی چیز قبر کھدوائی کا انتظار ہو رہا ہے، تو ایسی چیزوں میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ لیکن خاص طور پہ کسی رشتہ دار کے انتظار میں، کسی فلاں کے انتظار میں 2 دن 3 دن میت کو رو کے رکھنا، یہ ساری سخت ترین چیزیں ہیں۔ احتیاط کریے کہ ان کو نہ کیا جائے، یہ مکروہ ہے۔ واللہ اعلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وجزاکم اللہ خیرا کثیرا۔